السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتاب حیات طیبہ، اور آج ہمارا ٹاپک ہے دعوت کی ابتدا۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اے کملی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کر، اور لباس کو پاک کر، اور بتوں سے الگ رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کی خاطر اذیت اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر مامور ہونے کی یہ ابتدا تھی۔ اب باضابطہ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی فلاح اور کامرانی کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی خدائے واحد کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ انسانی زندگی کی بنیاد صرف ایک خدا کی بندگی اور اس کی عظمت و کبریائی کے اعتراف پر ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں وہ ہر قسم کی ظاہری ناپاکیوں اور اندرونی گندگیوں سے پاک رہ سکتی ہے۔ خدا کے علاوہ دوسروں کی بندگی یہی وہ بس کی گانٹھ ہے جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ انسانوں کو آپس میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا حسن سلوک جس کی بنیاد کسی غرض اور لالچ پر نہ ہو۔ دعوت کا دور یہاں سے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دعوتی دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکے میں بسر ہوا، مکے دور کہتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد مدینے میں گزرا اور جسے مدنی دور کہتے ہیں۔ پہلا دور 13 سال اور دوسرا 10 سال کے قریب رہا۔ مکی زندگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ دور جو مکے میں گزرا اپنے نتائج کے اعتبار سے نہایت درجہ اہم ہے۔ دراصل یہی وہ دور ہے جس میں اسلام کی کھیتی کی تخم ریزی ہوئی۔ یہی وہ دور ہے جس میں انسانیت کے ایسے اعلیٰ نمونے تیار ہوئے جنہوں نے اسلامی تاریخ کو سارے عالم میں روشناس کرایا۔ تاریخ اور سیر کی جو کتابیں اس وقت موجود ہیں ان میں مکی دور کی تفصیلات بہت ہی کم ہیں۔ اس دور کی اہمیت اور اس کے سبق آموز حالات کو جاننے کے لیے قرآن پاک کے اس حصے کا بغور مطالعہ ضروری ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ دراصل مکی دور کی صحیح اہمیت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب مکی سورتوں کے انداز دعوت، اس وقت کے حالات اور واقعات کی تفصیل، توحید و آخرت کے دلائل، کردار اور سیرت کی تعمیر کے لیے ہدایت، اور حق و باطل کی انتہائی صبر آزما کشمکش کے دوران میں تحریک کو آگے بڑھانے اور تحریک کے علمبرداروں کو ان کے مقام پر قائم رکھنے کی جدوجہد کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ان تفصیلات کا علم قرآن پاک کے براہ راست اور بغیر مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں، البتہ یہاں ہم کچھ مختصر طور پر اس دور کی تفصیلات بیان کریں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔